کیا گیا بھارت کی طرف سے اور دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ اس سے پہلے جو سیلابی ریلا چھوڑا تھا وہ اس وقت ہیڈ مرالا سے گزر کر ہیڈ خانگی اور ہیڈ قادرہ کے بعد کی طرف ہے، جو کہ 1,77,000 کیوسی کا جو ریلا تھا۔ اور اس کے علاوہ میں سب سے پہلے آپ کو سندھ کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ دیتا چلوں۔ یہ سامنے آپ کوہ سلمان کے علاقے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر صورتحال انتہائی نازک ہے۔ کوہ سلمان سکی سرور کے جو علاقے ہیں یہاں پر شدید جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے۔ قبائلی لوگ جو ان سے بڑے پریشان ہیں، بیچاروں کے گھروں کے گھر گاؤں کے گاؤں اجڑ چکے ہیں اس وقت، اور جو قبائلی لوگ ہیں وہ پہاڑوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ امدادی کارروائیاں تیز کی جائیں اور ان لوگوں کے لیے جو سا ہے وہ سہولیات کا بندوبست کیا جائے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جن لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی، جو لوگ مجھے یہ ویڈیو بھیجتے ہیں۔ اسلم بھائی آپ کا سب سے زیادہ شکریہ، آپ کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ سندھ کے اگلے علاقے کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو سیلابی صورتحال ہے انتہائی زیادہ وہ خطرناک ہے۔ یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے اور مزید جو ہے یہاں پر وہ تباہ کاریاں سندھ کے حوالے سے جاری ہیں۔ جیسے ہی کوئی سندھ کا پانی جو سا ہے وہ گڈو برا سے سکھر کی طرف جاتا ہے تو یہاں پر حفاظتی بند ٹوٹتے ہیں 2 دن پہلے، اور ابھی تک اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں۔ دریائے چناب کے اوپر آ جاتا ہوں۔ دریائے چناب کی جو ٹوٹلی اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، بن بتائے کوئی الرٹ جاری نہیں کیے گیا۔ پاکستان کے کسی ادارے کو بھارت نے نہیں بتایا کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں۔ پانی بھارت کی طرف سے چھوڑ دیا گیا ہے جو کہ 2,50,000 سے زیادہ کیوسک پانی ہے، جس کا ریلا ہے جو کہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد ہیڈ مرالا پر داخل ہوگا۔ اور میں نے کچھ دیر پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، میں نے اس میں بتایا تھا اگر مزید پانی چھوڑا جاتا ہے، ابھی یہ اپڈیٹ آئی ہے، بھارت کی طرف سے پانی چھوڑ دیا گیا ہے جو کہ آج رات 12 بجے کے بعد ہیڈ مرالا کے مقام پر داخل ہونا شروع ہو جائے گا، جس سے جو پہلے ریلا گزرا ہے، اگر یہ ہیڈ خانگی اور ہیڈ قادر آباد سے اس وقت گزر رہا ہے کیونکہ جمعے کا دن ہے، اگر یہاں پر یہ کوئی بند توڑتا ہے، یہاں پانی دریا سے باہر آتا ہے تو مزید پیچھے آنے والا جو ریلا ہے وہ ان علاقوں پر تباہی پھیر دے گا، جس میں ہیڈ خانگی کے علاقے شامل ہیں، ہیڈ قادر آباد کے علاقے شامل ہیں، منڈی بہاؤدین کے جو گاؤں کے علاقے شامل ہیں، حافظ آباد کے گاؤں کے علاقے شامل ہیں، جھنگ اور چنیوٹ کے جو گاؤں کے علاقے شامل ہیں جو کہ دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر موجود ہے۔ فوری طور پر یہ لوگ علاقہ خالی کر دیں۔ جو علاقہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہیڈ مرالا سے لے کر جھنگ چنیوٹ تک، آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ان لوگوں کو اگر نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھیں، ان لوگوں کو نہیں پتہ ہے یا الرٹ ان تک نہیں پہنچایا گیا۔ انتظامیہ کی طرف سے فل حرکت میں آئی ہے، انتظامیہ مسجدوں میں اعلانات شروع کروا دیے گئے ہیں۔ اگر یہ 2,50,000 کا جو کیوسی کا جو ریلا ہے یہ اگر ہیڈ مرالا سے گزرتا ہے تو پھر یہ ہیڈ خانگی، ہیڈ قادر آباد، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، جھنگ چنیوٹ کے جو علاقے ہیں، گاؤں کے علاقے ہیں، یہاں پر تباہی پھیر دے گا، کیونکہ اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے دریا میں کہ یہ اتنا پانی اپنے اندر سما سکے۔ یہ پانی باہر آنا ہی آنا ہے، دونوں طرف سے آنا ہے۔ دونوں طرف کون سے جو گاؤں ہے وہ واقع ہے، کن شہروں کے گاؤں واقع ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ منڈی بہاؤدین کے جو گاؤں کے علاقے ہیں ان کو نقصانات ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ کے جو گاؤں کے علاقے ہیں جو کہ دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر موجود ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ضلع سرگودا اس کے جو گاؤں کے علاقے ہیں، ضلع گجرانوالہ، ضلع فیصل آباد، ان کے جو گاؤں کے علاقے ہیں جو کہ دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر موجود ہیں، ان کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اپنے جانور یہاں سے نکال لیں، اپنا قیمتی سامان یہاں سے نکال لیں، کیونکہ بھارت کی طرف سے کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا اور پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 1,71,000 کا جو ریلا تھا وہ چھوڑا گیا تھا، لیکن اس کی طرف سے بھی ایف ایف ڈی کو اطلاع دی گئی تھی بھارت کی طرف سے کہ کچھ پانی چھوڑا جائے گا، کیونکہ دریائے چناب کے اوپر انہوں نے بے تحاشا ڈیم بنائے ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے فل ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں اس وقت بھی۔ کل رات بھی 160 ملی میٹر سے جو زیادہ بارش ہے وہ جموں کشمیر کے اور ان علاقوں پر ہوئی ہے جہاں پر دریائے چناب بھارت میں بہتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اب کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا، اچانک سے پانی چھوڑا گیا ہے جو کہ
آنے والے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ جیسے یہ پانی پاکستان میں داخل ہوگا تو یہ اونچے درجے کا جو سیلاب ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے، ایف ایف ڈی کی طرف سے، یہ اونچے درجے کا جو سیلاب ہے اس کو جو ہے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر جو انتظامیہ ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے۔ یہ جتنا اس کے بیلٹ کا علاقہ ہے، ہیڈ مرالہ سے لے کر جھنگ چنیوڑ تک کا، ان سارے علاقوں کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر 2,50,000 کا جو ریلا ہے اگر وہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے تو یہ پانی باہر آنا ہی آنا ہے۔ یہ پانی دونوں طرف آنا ہے دریا کے باہر۔ اس پہ جو 7 کے شہروں کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کی ہیلپ کریں، ان لوگوں کو اویئرنیس دیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ یہاں سے یہ علاقہ خالی کر دیں۔ اگر دونوں طرف پانی آ جاتا ہے تو اتنے بڑے علاقے پر ریسکیو آپریشن اتنی جلدی کرنا ناممکن ہے۔ اس کو دن لگ سکتے ہیں، اس کو ٹائم لگ سکتا ہے، اور لوگوں کو مزید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو راوی کے حوالے سے بتاتا چلوں، دریائے راوی میں بھی پانی کی جو سطح ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہاں پر بھی شدرہ کے مقام پر، ہیڈ بلوکی کے مقام پر بھی پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی پیچھے بارشیں جاری ہیں۔ یہاں پر بھی بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ستلج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی پانی کی جو سطح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے ضلع ہوشیارپور، ضلع گجرات، جو کہ بھارت کے علاقے ہیں، یہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں۔ دریائے بیاس میں جو ہے وہ شدید اس وقت سیلابی صورتحال ہے، جو کہ بھارت میں بہتا ہے۔ اس کے ارد گرد کے جتنے بھارتی پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر سیلاب آ چکا ہے، پانی بستیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اب وہ مزید پانی اپنے علاقوں پر نہیں داخل کریں گے، وہ پانی ستلج میں چھوڑیں گے۔ پونگ اور بھاکرا ڈیم کا جو لیول ہے وہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ اس کا جو وہاں پر جو ہماچل پردیش کے علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں، جو کہ 20 اگست تک بارشیں جاری رہیں گی۔ اگر یہاں پر پونگ اور بھاکرا ڈیم کے سپیل گیٹ کھولے جاتے ہیں تو ستلج کے حوالے سے بھی آنے والے 2 روز کے بعد انتہائی خطرناک جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے 4 بڑے اہم جو دریا ہیں، چاروں میں ہی سیلابی صورتحال ہے، کیونکہ 2024 میں پچھلے 5 سالوں کی نسبت بھارت کے جو علاقے ہیں یہاں پر ایشیا میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں ہماچل پردیش میں، اور یہاں پر ان کے 2 بڑے ڈیم واقع ہیں، پونگ اور بھاکرا ڈیم۔ ان کا جب لیول فل ہوتا ہے وہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو سارے دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے۔ فی الحال وہاں سے پانی نہیں چھوڑا گیا، اس کے باوجود بھی ہمارے جو اہم دریا ہیں وہاں پر سیلابی صورتحال ہے۔ اگر وہاں پر آنے والے کچھ دن بعد ڈیم کھولے جاتا ہے، سپیل ویز کھولے جاتے ہیں بھاکرا اور پونگ ڈیم کے، تو یہ پاکستان میں تباہی مچا دے گا۔ پاکستان میں تباہی مچانے سے پہلے یہ پانی انڈیا میں تباہی مچا دے گا۔ ستلج میں پانی چھوڑا جاتا ہے تو انڈیا کا آدھا پنجاب ڈوبتا ہے۔ اگر 2023 میں بھی ڈوبا تھا اور 2024 میں بھی اگر پونگ اور بھاکرا ڈیم کا جو سپیل گیٹ ہے وہ کھولے جاتے ہیں پانی کا، وہاں سے 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ کا ریلا چھوڑا جاتا ہے، جو کہ 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے، تو آدھا پنجاب، بھارتی کا آدھا پنجاب بھی ڈوبے گا۔ پاکستان سے جو پنجاب کا گنڈا سنگھ سے لے کر بہاولپور تک کا علاقہ یہ بھی نقصان ہوگا۔ فی الحال اس کی میں اپڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا۔ چناب کے حوالے سے انتہائی اہم خبر ہے، آپ لوگوں سے بار بار گزارش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا بتائیں جو اس بیلٹ کے اوپر موجود ہے یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے، ہفتے کا دن، ہفتے کی رات، اتوار کا دن بڑا زیادہ اہم ہے۔ آپ لوگ